حضرات محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جاتے ہیں، نماز ملتی ہے، واپس آتے ہیں، نماز میں مجھے ایک بھی جملہ ایسا نہیں ملا جو توحید کو بیان نہ کر رہا ہو اور شرک کی گردن نہ کاٹ رہا ہو، ایک بھی جملہ ایسا نہیں۔ حضرات اسی حوالے سے شرک کی کچھ ورائٹیاں اور جو ہم کر رہے ہیں اور لا علمی میں کر رہے ہیں، پوچھا گیا شرک کیا ہے؟ کہا ان تجعل للہ ندن وہو خلقک، تجھے بنایا اللہ نے ہو، تیری تخلیق رب نے کی، اور جب تیرے پہ مشکل آئے، دکھ آئے، پکارے، ضرورت آئے، آواز کسی اور کو دے، بلائے کسی اور کو، پکارے کسی اور کو، کہا یہ شرک ہے۔ بھائیو کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا کہ مشرک کہا جائے، مجھے بھی نہیں اچھا لگتا، آپ کو بھی نہیں لگتا، تو ہمیں وہ کام چھوڑنے ہیں، وہ کام چھوڑنے ہیں جو کفار مکہ نے کیے، جو مشرکین نے کیے، جو معاندین نے کیے۔ ان میں سے تشہد میں آپ اور میں سب کامن سبق پڑھتے ہیں۔ میں ثنا سے کچھ مثالیں دینے لگا ہوں۔ تیرے میرے گھر کی ایک ہی کہانی ہے، ایک ہی سبق ہے، ایک ہی استاذ ہے، ایک ہی ٹیچر ہے۔ مدینے کی دعوت ہے، وہاں سے چلی تھی، آپ نے غزوات کیے، یار سولیوں پہ چڑھے، صفوں میں لپیٹے گئے، آگ جلائی گئی، جسم چیرے گئے، کوئلوں پہ لٹائے گئے، سینوں پہ پتھر رکھے گئے، ہجرتیں کرنی پڑی۔ حضرات کون کون سا دکھ ہے جو نہیں دیا گیا؟ بدر سجایا گیا، اور جو ہے احد میں 70 لاشیں آپ کے سامنے آئے، قدم قدم پہ غزوات اور جنگیں لڑی گئی، گھیراؤ کیا گیا مدینے کا، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کے دامن کو نہیں رکنے دیا۔ سب سے پہلی چیز اپنے ذہن میں یہ رکھیے کہ کائنات میں سب سے اونچی گدی، بڑی گدی اللہ کی ہے۔ اگر آپ اللہ کے علاوہ اس طرح کی گدیاں، ایک گدیاں آپ نیچے بیٹھتے ہیں، آپ کے صوفوں کے نیچے گدیاں، یہ گدیاں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آپ کرسی پہ گدی لگی ہوئی ہے، بیٹھی ہے، بس میں گدی لگی ہوئی ہے، بیٹھی ہے، لیکن کسی دروازے کو بنا کے انسان کو جو فوت ہوا ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے نہلا کے، اس کو کفن دے کے، اس کی جنازے پڑھا کے، تدفین کا اہتمام کر کے، اللہم اغفر لحینا و میتنا بول کے، اس کے بعد اس سے امیدیں لگا کے، تنو من مٹی اوپر رکھ کے یہ کہیں کہ یہ مشکل کشائی اور حاجت روائی کرے گا، پھر آپ نے اس بزرگ کی تعلیم کو، تربیت کو پڑھا ہی نہیں، آپ نے شریعت کو جانا ہی نہیں، تیرے رب کو یہ گوارا نہیں ہے۔ سنیے اللہ اکبر، جب جب جہاں جہاں تجھے کوئی مسئلہ بنے، کیا کہنا ہے؟ اللہ مسئلے سارے چھوٹے ہیں، تو مسئلوں کو حل کرنے والا سب سے بڑا۔ اگر کسی جگہ یہ ذہن میں بات آ گئی، میں ملتان میں تھا، گھنٹہ گھر سے تھوڑا سائیڈ پہ ہو کے ایک دربار اور مزار ہے، دوست میرے آ کے پاس آ کے کیا کہنے لگے؟ سونا تہاڈی اچھی ذات ہے، تہاڈی اچھی ذات ہے، تسا نہ ہوا اے آسمان کیڑے ویلے دا ڈھے پیا ہویا، تسا نہ ہوا اے آسمان کیڑے ویلے دا ڈھے پیا ہویا۔ اس کو اپنی زبان میں کنورٹ کر لے، ترجمہ کر لے۔ تسی اچھے، تہاڈی ذات اچھی، تہاڈیاں گدیاں اچھیاں، تسی آسمان ڈکے۔ ایک اور گیا، وہ سمندر پہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، غازی بابا جی آپ نہ ہوتے تو یہ سمندر کی لہروں کو کوئی روکتا نہیں، آپ نے روک رکھا ہے، وگرنہ کراچی کب کا ڈوب چکا ہوتا۔ ایک اور اٹھا، اس نے کچھ اور، تیسرے نے کچھ اور، چوتھے نے کچھ اور۔ لوگوں سنیے، جب تلک اللہ اکبر اذان میں 6 مرتبہ اور ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو جو پڑھتے اور دہراتے ہو، جب تک اس کے معنی کا حق ادا کر کے شرک کو چھوڑو گے نہیں، بات نہیں بنے گی۔ رب کے برابر اور اللہ کے برابر یہ تو شاید کوئی نہ کہے، لیکن پھر بھی اس طرح کے معاملات کرنا اور بولنا اس کی معافی نہیں ہے، جو مرضی ہو جائے۔ میری لوڑ نہیں، انہاں دے لاؤ تسی جیڑا پہلے آ گیا۔ ٹھیک ہے، خیریت۔ یہ منڈیاں نوں عادت ہے جی۔ ماشاءاللہ کیسی سے حضرت ذی وقار استقبالیہ نظروں اور دیدار کے بعد اپنے
موضوع کو سنیے بھی، سمجھیے بھی اور جانیے بھی۔ میں چانو پا نعرہ تکبیر عبد جی۔ الرزاق ساجد صاحب۔ میں کدی ویاہ چ نہیں پاجی پایا تو تسی ہیں۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العزت کی ذات اور اس کی وحدانیت اور توحید کے اندر سارے مسلک سانجے ہیں، عملی کوتاہیاں ہیں۔ رب کو سب سے بڑا کہنے کے بعد اللہ کو کمزور سمجھنا کہ وہ میرا مسئلہ حل نہیں کرے گا۔ کسی آفس میں سب سے بڑا آپ کا واقف ہو جو آفیسر ہے، عہدے پہ بیٹھا ہے، باس ہے، اس تلک آپ کی اپروچ ہو، پھر آپ چھوٹے چھوٹے واسطوں کو استعمال نہیں کرتے۔ مثال سمجھیے، جب آپ کے پاس چھوٹے موبائل تھے، اس سے پہلے جب ٹیلی فونک دور تھا اور کال ملانے کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ تار گھر جانا پڑتا تھا اور وہاں پہ بکنگ کروانی پڑتی تھی، پھر بیٹھ کے انتظار کرنا پڑتا تھا، وہ اچھا تھا؟ یا آج پکڑ کے ڈائریکٹ جو ہے انٹرنیشنل ڈائلنگ کرتے ہوئے، کوڈ ملاتے ہوئے آپ بات کر لیں، آپ پھر جا کے شہر جائیں گے، حافظ آباد یا گجرانوالہ یا شیخو پورہ جائیں گے؟ لوگوں، یہ جو وعدے تھے نا، تیرے رب نے بندے اور اپنی ذات کے درمیان جہاں رکھے تھے، وہ وسیلہ ہدایت کا وسیلہ وقت کے نبی کو بنا کر کے بھیجا کہ اگر اس کی اطاعت کر کے، فرما برداری کر کے، حکم کو مان کے آؤ گے تو میں تمہارا، تم میرے۔ اگر اس پیمبر کے وسیلے کو بیچ میں سے تم نے نکالا تو ابو لہب بھی ہوگا، وہ میرا نہیں ہے۔ ابو لہب بھی ہوگا تو میرا نہیں ہے۔ لہٰذا آپ اور میں بڑی بڑی ہستیوں کو کہیں بھی کسی مقام پہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے خزانوں میں کمی ہے، تو پھر تھوڑا نظر ثانی کیجئے اپنی زندگی پہ۔ انا عند ظن عبد بھی، تو نے رب کو کمزور سمجھ لیا ہے، جس نے ماں کے پیٹ میں، باپ کی پشت میں تیرے پانی کو جو ہے وہ ضائع نہیں ہونے دیا، اماں کی سینے کی ہڈیوں میں تجھے سنبھال کے رکھا ہے، ماں کے رحم مادر میں چپکایا تو اس اکیلے نے، اور پھر اس کا ڈھانچہ بنایا تو اس اکیلے نے، آنکھیں بنا کے 32 کروڑ اندر راڈ اینڈ کونز کیمرے رکھے تو اس اکیلے نے، اور تیری آنکھ کے کٹ لگائے تو اس اکیلے نے، تیری ناک، تیرے کان کے ٹول لگائے تو اکیلے اللہ نے، تجھے سر دیا اور بھیجا دیا، اور تیری آنکھوں کے اندر وہ میگا پکسل رکھے جو آج تلک کوئی دنیا بنا نہ سکی ایسے کیمرے، تو اکیلے اللہ نے، اور تجھے حافظہ دیا، میموری دی تو اکیلے اللہ نے، تیرے نظام اعصاب کو جوڑا اور چلایا تو اکیلے اللہ نے، دل کا پمپ بنایا تو اکیلے اللہ نے، تجھ سے کچھ لیا نہیں گایا، ایک پانی کی بوند تجھے اتنا کچھ دے کے روح ڈالی تو اکیلے اللہ نے، جب تیری دنیا میں آ کے گویائی کے قابل زبان ہوئی تو تجھے رب سے ہی امیدیں ختم، بندو سے تجھ کو امیدیں، بدھو سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی۔ مجھے بتا تو صحیح، اور کافری کیا ہے؟ ان کو برا کیوں کہا جاتا ہے جب تیرے پاس سب سے بڑا ہے، رابطے کے لیے اللہ ہے، لا الہ الا اللہ ہے، آواز دے رات کو سوتے میں تو نہ بھی پکارے، تیرا رب وہ ہے، تو سویا ہے، چیونٹی آئی ہے، رات کا اندھیرا ہے، تیری روح نکل چکی، تو سلیپنگ موڈ میں لیٹا ہوا، تیرا کرنٹ اندر موجود، وہ حافظ موجود، وہ محافظ موجود، وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، تیرا رب ایسا ہے، کس کو چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے، اس کا سسٹم کتنے بڑے ہیں کہ چیونٹی نے آ کے تیرے پاؤں کی انگلی اور چھوٹی انگلی کے کنارے پہ ٹیسٹر لگائے، تیرے رب نے فوری تیرے وجود کے سسٹموں کو ودن سیکنڈ جو ہے ہزاروں انسانوں کی سوتے ہوئے، لاکھوں کے سوتے ہوئے، تیرے ماں باپ بہن بھائی سوتے ہوئے، تیرا رب نہیں سویا، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، حفاظتیں کر کے دکھائیں،
فوراً وزارت اطلاعات نے مین کنٹرول روم میں خبر بھیجی کہ فلاں بارڈر پہ کچھ ہو رہا ہے، اور دوسرے ہی لمحے جو ہے وہاں پہ دفاع کے لیے تیرا پاؤں اور ٹانگ سکڑے، اگلے پل کے لیے اسی بٹالین متعلقہ دے کے مین کنٹرول روم نے اٹیک کروایا، اور وہاں پاؤں سے اس چیونٹی کو پکڑ کے تو نے مسل کے رکھ دیا۔ یہ تیرا رب نہیں کروا رہا تو کون ہے؟ جب تو آواز دینے کے قابل نہیں، جب سلیپنگ موڈ میں ہے تیرا، پھر بھی اللہ حافظ اور محافظ اور وہ اکبر اور ثنا پڑھے، سبحانک اللہ کہے، اور پھر جو ہے وہ اللہ کو سمجھے کہ اللہ کے در میں کمی ہے، وہاں نہیں، مجھے وہاں سے ملے گا، فلاں دربار سے ملے گا۔ اللہ تجھے دینے والا ہے، اس در کو بھی رب دیتا تھا، اس دربار کو بھی رب دیتا ہے، اس سے مانگ جو مانگت نہیں ہے، مانگ تو سے مت مانگ، تیرا رب غنی ہے، غنی سے مانگ، فقیروں کے در کے اوپر جو ہے فقیری کرے تو تیرے لیے یہ زیب نہیں، شرک ہے۔ اور اسی طرح وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، تجھے چوٹ لگے تو نام لے اللہ کا۔ محبوب نے کیا سکھایا؟ بچہ گرے اور ماں کیا کہے؟ بسم اللہ، بسم اللہ۔ رب فرشتے بھیج کے نیچے پر بچھوا دے گا، چوٹ نہیں لگنے دے گا۔ تجھے کوئی مسئلہ بنا ہے، رب کا نام لے۔ میرے محبوب 24 گھنٹوں میں سے ہر پل اپنے رب کا نام لیتے۔ توحید ہو تو ایسی ہو، آپ کے بھی بڑے بڑے بزرگ اور ہستیاں تھیں، آپ ان کا نام لے سکتے تھے، مگر دیکھیے سونے لگے بھی آپ نام اللہ کا لے رہے ہیں، اللہم بسمک اموت و احیا، اٹھتے ہوئے بھی کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، واش روم میں جاتے ہوئے بھی بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، نام اللہ کا، نکلتے ہوئے غفرانہ کا رابطہ اللہ سے، وضو کرتے ہوئے بھی بسم اللہ، نام اللہ کا۔ تو جہاں جہاں وضو کر کے اٹھے تو نام اللہ کا، گھر سے نکلے تو نام اللہ کا، داخل ہونے لگے تو بسم اللہ، نام اللہ کا۔ بسم اللہ کہہ کے آپ مسجد میں داخل ہوں، اللہم افتح لی کہہ کے مسجد میں داخل ہوں، آپ نماز میں جانے لگے تو اللہ اکبر، ثنا میں آئیں تو سبحانک اللہ، نام اللہ کا، فاتحہ پڑھنے لگے تو الحمدللہ، نام اللہ کا، سورت ملانے لگے تو قل هو اللہ، نام اللہ کا، رکوع میں جانے لگے تو اللہ اکبر، نام اللہ کا، اٹھنے لگے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ، نام اللہ کا، جھکنے لگے سجدے میں تو اللہ اکبر، نام اللہ کا، دو سجدوں کے درمیان بیٹھے تو رب اغفر لی، نام اللہ کا، آپ تشہد میں بیٹھے تو التحیات للہ، نام اللہ کا، سلام پھرنے لگا تو السلام علیکم ورحمت اللہ، نام اللہ کا، اور پھر بولا تو اللہ اکبر، نام اللہ کا۔ کائنات کی سب سے بڑی گدی، اچھا اللہ کی گدی کو کبھی کسی نے ہاتھ ڈالا آج تک؟ کریں پتہ؟ نمرود آیا تھا، فرعون آیا تھا، حامان اس کا انجینئر تھا، قارون اس کا ماشاءاللہ وزیر خزانہ، کہنے لگا پیسے لگا دیں گے، لگا دیں، کہا اتنی اونچی بلڈنگ بنا، اتنی اونچی، آج تک اتنی اونچی نہیں، مقابلے ہو رہے ہیں جتنی حامان نے بنا دی تھی۔ پھر فرعون کو چڑھایا گیا، تیر کمان تمائی گئی، وہاں سے چلایا گیا، اس نے میزائل جو ہے اپنی پوری طاقت سے پھینکا اوپر کو، رب نے اپنی نشانیاں دکھانی تھی، لو لوہان کر کے بھیجا، کہنے لگا لے موسیٰ تیرے رب کا تو میں نے کام تمام کر دیا، وما رب العالمین، آج کے بعد مجھے یہ رب العالمین کی کہانیاں نہیں سنانی، انا ربکم العالی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ لیکن جب رب نے لا کر کے نیل میں گزار کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو، اور لا کر کے سامنے موجوں کو روک کے پل بنا کے پھر اس کی فوجوں کو لا کے دیا نا پہلا غوطہ، اور ہیڈ نکو کی میں سے گزرا، فرعون چیخ اٹھا۔ یہ ہوتا ہے ہلانا، تیرے رب کی گدی کو نہ کوئی ہلا سکا، لیکن رب نے سب کو ہلایا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب آیا زلزلہ، پہاڑوں کی گدیاں ہلیں کہ نہیں ہلیں، دیواریں ہلیں کہ نہیں ہلیں، سب ہلے، لیکن تیرے رب تک کسی کی اپروچ نہیں، اسے کوئی ہلائے یا جھکائے، یہ کسی کی ہمت نہیں۔ الہ ہوتا ہی وہ ہے، ولا الہ غیرک، جس کے سامنے سب کو جھکنا پڑے مگر وہ کسی کے سامنے نہ جھکے، وہ ایک اکیلا اللہ ہے۔ بھائیو اس کے بعد التحیات للہ، قول میں شرک، اس سے بچیے، جتنی میں نے مثالیں دی ہیں یہ بات کا شرک ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ کے ساتھ اللہ بھی مالک یہ بھی مالک نہیں، اللہ ہی مالک، اللہ ہی وارث، اللہ ہی معبود، اللہ ہی برحق، اللہ ہی سب سے بڑا، اللہ ہی میرا، ایاک نعبد، میں بندہ صرف اللہ کا، وایاک نستعین، میری ہر مدد کرنے والا اکیلا اللہ۔ جو جائز وسائل ہیں ان کا استعمال کرنا یہ شرک نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ جب میں شرک پڑھا رہا ہوں
تو یہ بھی جملہ سنیے، ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے فن دیا ہے اور فن کو وسیلہ بنایا ہے۔ ماں کو اللہ تعالیٰ نے یہ فن دیا ہے کہ وہ آٹا گوندھ لیتی ہے، روٹی بنا دیتی ہے، بھوک لگی ہے، روٹی مجھے کھلانی اللہ نے، گندم اس کی ہے، دانہ اس کا ہے، لیکن اس کے لیے چکی سے پسوانا، لے کر کے آنا، مانجی کا گوندنا، اس کو پکانا، توے پہ رکھنا اور پھر میرے سامنے آنا، یہ اللہ نے جائز وسائل رکھے۔ اگر اس میں وسیلہ ناجائز ہوگا، کسی کی ہتھیا کے، کسی کو دھوکہ دے کے، کسی سے چھین کے، اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، غلط ہو جائے گا۔ جو جائز وسیلہ ہے، تو نے اگر سیکھنا ہے سبق، متعلقہ استاذ کے پاس جا، سیکھنی ڈاکٹری ہو تے ٹر جاوے نائی کول، کہ یار وہ بھی اپریشن کردہ تے اس طرح تو تیرے کول بھی ہے تے کر۔ تو یہ وسیلہ غلط ہے، درست نہیں ہے، تو غلط جگہ پہ گیا ہے۔ اگر کھیتی باڑی ہے تو کسان کے پاس جا، اگر تو نے جا کے کوئی نقشہ بنوانا ہے، انہوں جا کے کہے کڈیاں سونیاں کھیلاں تے ہل تے ٹریکٹر نال تو وان ڈیاں تے مینوں بھی ذرا ورکے تے 4 لکیراں مار دے، تو آپ غلطی کر رہے ہیں۔ اگرچہ اللہ نے وسائل کی دنیا رکھی ہے، مگر متعلقہ جس کی اتھارٹی ہے اس کے پاس جا۔ اسی طرح زندہ آدمی جس کے پاس فن ہے، صاحب فن کے پاس جا، اچھا ہے۔ میرے بھائی کو چوٹ لگی موٹر سائیکل پہ تو ہاسپٹل بڑی دور تھا، راستے میں ایک موچی کے پاس رکا اور کہنے لگا یارا توپے تے لائیں، کہنے لگا پاجی سٹ سر چ بھی لگ گئی ہے، کہندا نہیں پیر تے لگی، کہندا نہیں لگدا ایتھے لگ گئی، ہل گئی ہے، تروپے میں نہیں لانا ہے، یہ میں نے نہیں لگانا ہے، یہ ڈاکٹر لگائے گا۔ کہنے لگا لے تیرے کول بھی تو ایڈا آ رہے دھاگا ہے، انہیں بھی تو لاؤنا ہی، ایڈی ڈنگی جی سوئی نال لا دیندا، تیرے کول سیدھا ہے نہیں۔ سمجھدار اور اگر اپنے جوتے کو لے کے کسی ڈاکٹر کے پاس چلا جائے اور گائنی وارڈ میں داخل ہو جائے اور کہے جہاں کمپیوٹرائز جو ہے وہ سٹیچنگ ہوتی ہے، یہ میرا جوتا ٹوٹ گیا اس کو آپ سٹیچ کر دیں، حضرات آپ کے دماغ کا علاج کرنا پڑے گا۔ اسی طرح زندہ نیک آدمی ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، بوری گر گئی ہے، اس کو کہے وہ اٹھوا دے گا، اللہ نے جائز رکھا ہے۔ تعاون علی البر والتقوی، ایک دوسرے کا تعاون مدد کا جائز ذریعہ بنایا ہے، لیکن قبرستان کے کنارے کھڑا ہو کے بائک کے اوپر بوری ہے، گر گیا ہے تو، اور وہاں کہے کوئی آدمی آ کے لے پاجی میں چکا دینا ہاتھ پاؤ، تو کہے نہیں تو ٹر جا، میں بابا جی نو کہنا ہے، تو ساری زندگی بھی کھڑا ہو کے کہتا رہے۔ تجھے اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے، زندہ نیک آدمی سے دعا کروا، رب نے وسیلہ جائز رکھا ہے، شرک نہیں ہے۔ اپنے صدقہ جاریہ کا معاملہ رکھ، شرک نہیں ہے، وسیلہ ہے، جائز ہے۔ لیکن آدمی فوت ہو جائے، رب کو پیارا ہو جائے، وہ خود جو ہے اللہ کی رحمتوں کا محتاج ہو جائے، اس جہان کو چھوڑ جائے، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، بچے یتیم ہو جائیں، اور اس کی جو ہے وہ جائیداد تقسیم ہو جائے، وراثت جو ہے وہ تبدیل ہو جائے، ادھر سے ادھر ہو جائے، زمین میں انتقال ہو جائیں اور پھٹیاں تبدیل ہو جائیں، تو اس کو جا کر کے کہے کہ میری مدد کر، یا پیر عبد القادر شیئن للہ یہ کہے، تو پیر عبد القادر جیلانی کی پوری تعلیمات ایسی نہیں ہیں، انہوں نے زندگی توحید پہ گزاری، توحید کی دعوت دی۔ اللہ کے بندوں، ان نیک لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے معاملات میں التحیات، اپنے اقوال کو درست کیجیے، اقوال میں شرک، التحیات للہ والصلوات۔ دوسرے نمبر پہ اعمال میں شرک ہے، اعمال میں شرک بڑا اہم ہے، میں نے اس کی مثالیں دی، جیسے شرک اصغر بھی آیا، شرک اکبر بھی آیا، اور جا کر کے چلا سفر کیا اور وہاں جا کے امید رکھی اور پھر کہا پیر جی ککڑ لیلا رتا لال، ہاں جی بدلے میں کی دینا اقبال، ایک مکھی کے سر کے برابر اگر پہلی امتوں میں شرک ہوتا ہے، تیرا رب اٹھا کے پٹک کے جہنم میں ڈال دے۔ او اللہ کے بندے، او اللہ کے بندے، کبھی سوچ اللہ نے تجھے سر کتنا بڑا دیا ہے۔ میں نے چوزے کو دیکھا ہے، ہاتھ کے ناخن اس انگوٹھے کے برابر اس کا سر، لیکن اسے دکھ آئی، تکلیف آئی، مشکل آئی، بھاگ کے ماں کے پرو میں آیا۔ پتہ ہے ماں دانا نہیں بناتی، لیکن چوک چگتے ہوئے صرف جو ہے وہ اپنے بچے کے منہ میں ڈالتی ہے یا اٹھا کے زمین پہ رکھتی ہے، ترغیب دیتی ہے۔ بچے کو پتہ چل گیا جو میرے رزق کا بندوبست کرتی ہے، وہ میری مشکل میں کوے چیل آنے پہ میرا خیال رکھے گی، پروں کے نیچے لے لے گی۔ اوے رب کا کھا کے مشکلوں میں کسی اور سے امیدیں رکھنے والے، در در پہ دھکے کھانے والے، سر جس پہ نہ جھک جائیں اسے در نہیں کہتے، ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ پتہ کر تیرا سر کتنا بڑا ہے،
کائنات میں بڑے در مگر رب کے در سے حسین در کوئی نہیں. کائنات میں بڑے سر انسان تیرے سر سے خوبصورت سر کوئی نہیں. در رب کا ہو سر تیرا ہو اس سے خوبصورت منظر کوئی نہیں. لہٰذا اللہ کے در اللہ کی طرف اپنے اعمال میں معاملات میں اولاد لینے میں تمناؤں میں آرزوؤں میں اپنی حاجتوں میں اپنی ضرورتوں میں جو بھی عمل کرنا ہے وہ اپنے رب سے جڑ کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے در سے جڑے. جو بھی ضرورت پڑی رب سے مانگا. بدر میں گئے 313 لا کے کھڑے کر دیے. پھر جھکے تو رب کے سامنے جھکے. مانگا تو رب سے مانگا اور کہا تو رب سے کہا. حضرات خندق کو لیجئے, احد کو لیجئے, اس کے ماں بعد غزوات کو لیجئے, فتح مکہ کو لیجئے. ایک ایک موقع میرے محبوب پہ جب جب مشکل آئی رب عینی علی سکرات الموت, اے موت کے مالک محمد تیرا بندہ ہے, موت کی تلخیوں میں نرمی فرما. رب عینی علی سکرات الموت الا ان للموت لسکرات. تیرے میرے محبوب کی سیرت یہ ہے کہ جب بھی مانگا, جو بھی عمل کیا, جو بھی نیکی کی, جو بھی بھلائی کی, وہ صرف اللہ کے لیے. مگر تیرے میرے معاملات میں اگر جو ہے وہ رب نہیں ہے, التحیات للہ اقوال میں رب مقصود نہیں ہے, والصلوات تیرے ہر عمل میں, تیرے ہر سٹیپ میں, تیری ہر حرکت میں, تیری ہر جو ہے وہ معاملے اور رویے میں ایک اللہ کی ذات اس میں شریک نہیں. اور تیسری چیز والطیبات. پڑھتے ہو نا, تیرا لگایا ہوا پیسہ اگر توحید کے لیے ہے تو مبارک, اگر شرک کے لیے ہے تو ذرا رک. یہ مت کہے تو بنا, تجھے کس نے روکا ہے؟ عزت کر. ولی کی عزت بنتی ہے, اولیاء اللہ کی عزت بنتی ہے, لیکن کائنات کے سب سے بڑے محبوب اور سب سے بڑے ولی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر آج بھی جس جگہ اصل ہے وہ کچی. اگر وہ حفاظتی معاملات نہ ہوتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ کو بھیج کر کے حضرات وہ کہا تھا کہ جائیے جہاں سلیم ملے توڑ دی جائے, اور جہاں قبر ایک بالش سے اوپر نظر آئے اسے جو ہے وہ برابر کر دیا جائے. لوگوں یاد رکھیے خود محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پکا کرنے سے اور چونا گچ کرنے سے منع کیا. پھر تیری میری ذات محبوب سے بڑھ گئی کہ ہم اس پہ ٹائلیں لگائیں, سب کچھ کریں. آج بھی بقی کتنا سادہ. آئیے اس مزاج کو لیجئے اپنے رب کے ساتھ, جیسے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرسی پہ بیٹھنا منع ہے شریعت کی, ایسے ہی رب کے عرش تلک پہنچ کر کے وہ امیدیں رکھنی کہ جناب محبوب گئے تھے اور عرش پہ دستگیر کیوں ہیں کہ آپ جو ہے دیکھا اور رب اٹھنے لگے اور پھسلنے لگے تو دستگیر نے ہاتھ پکڑ لیا. ایسی جھوٹی داستانیں کہانیاں بنا کے, شرکیہ جملے بول کے اور پیسے لگا کے, دولت لگا کے مسجد بنا, تجھے کوئی نہیں روکتا. اللہ کے لیے بنا, اخلاص سے بنا. علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں اگر مسجد بنا کے بھی پھٹی نام کی لگا دی کہ لوگ کہیں کہ فلاں حاجی صاحب نے بنائی ہے, فلاں چودھری صاحب نے بنائی ہے, اس کے اعمال برباد ہو گئے, نہیں بچا اس کے پاس کچھ. ڈریے اللہ سے. لوگ نیکی کرتے تھے. صدیق اکبر کی نیکیاں کتنی دیر نبوت کے اس تربیت یافتہ شخص نے غریبوں کے گھروں کا پانی بھرا, کوئی خبر کوئی اخبار. یہ چیزیں آپ کو مجھے سمجھنی ہے. لہٰذا اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے, جسم دیا ہے, طاقت دی ہے, قوت سے نوازا ہے, پیسہ دیا ہے, دولت مال, تو اللہ تعالیٰ کے رستے میں خالصتاً توحید کی بنیادوں پہ جو مرضی کیجئے. لیکن یہ نہیں کہ رستے میں گئے اور جھکے اور سلام کیا کہ گاڑی بچ جائے گی الٹنے سے, اور جا کر کے جو ہے وہ گلے میں ڈالے. یہ جو ڈال رہا ہے, یہ جو تو لگا رہا ہے, جہاں لگوائے جا رہے ہیں, اگر تو خالصتاً اللہ کے لیے ہے, توحید کے لیے ہے تو اور دے. لیکن اگر اس سے معاملات کچھ اور سے اور ہیں جن کے بارے میں تجھے بھی پتا مجھے بھی پتا, یہ جا کر کے جھکنا, یہ نظر نیازیں ماننی اور بچوں کی امیدیں رکھنی, یہ 9 دن جو ہے وہ بیٹھنا, راتوں کو جاگنا اور جو ہے وہ چلے کاٹنے, اگر اس سے تیری توحید پہ حرف نہیں آ رہا تو پھر اور شرک ہوتا کیا ہے؟ تیرے رب کو یہ گوارا نہیں ہے. وہ تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرے علاوہ کسی اور کو تو یوں آواز دے. تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی توحید کے لیے, شرک کے رد میں گزری ہے. لہٰذا اس سیرت کو اگر سمجھنا ہے تو ٹھنڈے دل سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لیجئے, اور جو عملی زندگی میں میرے اور آپ کے پاس اس طرح کے معاملات ہیں, سب سے پہلے اپنا عقیدہ, اپنی سوچ, اپنی فکر درست کریں, اللہ کے ساتھ جوڑے. انا عند ظن عبد بی, بندہ جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہو جاتا ہوں. اور پھر اس کے بعد اپنے اعمال درست کیجئے, کیونکہ انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق.
پھر اس حق کا توحید کا پرچار کیجئے، رشتہ داروں کو بتائیے، گھر گھر میں لے جائیے، اپنے بچوں کی تربیت کیجئے، ان لوگوں کو اللہ کے در سے جوڑیے۔ آخری بات، ربی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ کہاں ہیں؟ یہ اللہ رب العزت کے کہنے پہ توحید کی دعوت کے لیے رستم کی دربار میں بطور سفیر گئے۔ اس نے پوچھا تمہیں کس چیز نے نکالا، بھوک اور پیاس نے؟ کہا نہیں، ان اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ رستم سنیے، ہم صرف اس لیے آئے ہیں، بھوک پیاس کے مارے نہیں، رب کے جن بندوں کو تو نے اور تیرے بڑوں نے اللہ کے دوارے اور دروازے اور در سے ہٹا کے ان کے سر بندوں کے در پہ جھکائے ہیں، ہم ان بندوں کے سر اٹھا کے ایک رب کے در پہ جھکانے کے لیے آئے ہیں۔ اور یہ توحید ہے۔ در در پہ دھکے مت کھائیے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی تیرے در، کبھی میرے در، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ نہیں، تیرا سر رب نے اپنے در کے لیے بنایا ہے، تو اس کا بندہ ہے، مرد ہے یا عورت، جو بھی لینا ہے اپنے رب سے مانگ۔ 86 سال بیتے، ابراہیم علیہ السلام نے پہلے بزرگوں کے وسیلے واسطے ترلے یا ان کی قبریں موجود تھی، وہاں جا کر کے وہ نہیں کیا جو ہم کرتے ہیں، مانگا تو رب سے مانگا، رب حب لی من الصالحین۔ تو بھی رب سے مانگ، تجھے پیسہ چاہیے رب سے مانگ، عزت چاہیے رب سے مانگ، وسیلہ رب بنائے گا، جائز وسائل تیرے لیے جائز، ناجائز ہیں تو ناجائز ہیں، اس کو شریعت سے پوچھ کر کے چل، انشاءاللہ دنیا اچھی ہو جائے گی، اللہ قبر بھی اچھی کر دیں گے، عقبہ بھی اچھی کر دیں گے، آخرت میں حشر بھی اچھا ہوگا۔ اللہ ہمیں توحید پہ زندہ رکھے اور توحید پہ موت دے، اور اسی کے ساتھ کھڑا کرے، جب پوچھا جائے من ربک تو جواب آئے اللہ ربی، تو اسی چیز کے ساتھ شرک سے بچتے ہوئے اپنے دامن کو صاف رکھیں۔